بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ تفہیم الآثار کی ایک خوبصورت نشستوں کا سلسلہ جاری ہے، اور آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی کے سلسلے میں ہم بیٹھے ہیں اور آپ تشریف فرما ہیں۔ ہم نے پچھلی کچھ نشستوں میں جو موضوع جس پہ بحث کی تھی وہ کتابت حدیث کے حوالے سے صحابہ کا مختلف رویہ اور ان کے رجحانات ہمارے سامنے آئے تھے۔ آج ہمارا موضوع اس سے ہٹ کے روایت حدیث کے حوالے سے صحابہ کے مختلف رجحانات ہم انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے۔ ان میں سب سے اہم جو شخصیات ہیں ہمارے سامنے وہ خلفائے راشدین کی ہیں، اور ان کے بعد اکابر صحابہ ہیں۔ ہم انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ایک ایک کر کے ان پہ بحث کریں گے اور ان کے رجحانات کا مطالعہ کریں گے۔ آج ہمارے سامنے سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آتی ہے کہ روایت حدیث میں ان کا موقف، ان کا نقطہ نظر، ان کی رجحان کیا تھے۔ کتابت حدیث کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سیدنا انس بن مالک کو جب بحرین کی طرف بھیجا تو وہاں بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرائض الصدقہ تھے اس کی لکھ کے وہ لکھوا کے اس کے مطابق وہاں سے جانوروں کی زکوٰۃ وصول کرنی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا اگرچہ یہ روایت کمزور مانی جاتی ہے کہ انہوں نے کچھ روایتیں لکھ کے رکھی ہوئی تھیں، لیکن پھر احتیاط کے پیش نظر انہوں نے ان کو تلف کر دیا، ختم کر دیا۔ تو اس پہ ہم نے تفصیلی بحث کی ہوئی ہے ان کی کتابت کے حوالے سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو حدیث اس کی کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے جو سنن سے متعلق ایک تحریر تھی زکوٰۃ، وہ تو لکھوا دی، لیکن اس کے علاوہ جو متفرق احادیث جن کا انہوں نے انتخاب کیا ہوگا، وہ اگر وہ واقعہ درست ہے تو اس کو پھر ایک مجموعے کے طور پر امت کو دینے میں انہیں تردد محسوس ہوا۔ بالکل صحیح، تو اس کا پھر انہوں نے اہتمام نہیں کیا۔ بالکل صحیح، لیکن روایت کا معاملہ ظاہر ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور وہ ہمیں آثار میں بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ وہ طلب حدیث ان کے ہاں پائی جاتی ہے، وہ حدیث مختلف موقعوں پہ جاننا چاہتے ہیں۔ مثلاً ان کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ کوئی حکم ان کے سامنے، کوئی بات، کوئی معاملہ آتا تو اس کو وہ کتاب اللہ کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے، اگر تو وہ مل جاتا تو اسی کے مطابق فیصلہ کرتے، اور اس کے بعد اگر وہاں نہ پاتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھتے۔ اگر وہاں بھی نہ پاتے تو پھر وہ لوگوں سے پوچھتے کہ اس معاملے میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہے، کوئی روایت موجود ہے کہ نہیں۔ تو طلب روایت ان کے ہاں بالکل پائی جاتی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ روایت کی پوری اہمیت ہے ان کے ہاں سیدنا ابوبکر صدیق۔ تو ظاہر ہے یہ تو دین میں یا فقہی معاملات میں فیصلہ کرنے کا جو ایک مسلم طریقہ ہے اسی کی وہ پیروی کرتے تھے۔ تو کتاب اللہ اور سنت تو معلوم اور معروف ہیں، ان کی تحقیق کی ضرورت نہیں تھی، وہ معلوم ہوتی تھی۔ تو کوئی معاملہ پیش آیا، کتاب اللہ میں حکم ہے، اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی معلوم معروف سنت ہے، اس کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ لیکن یہ تیسری بات اہم ہے، اگر اس طرح کی کوئی معلوم معروف سنت نہیں ہے تو بھی وہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کسی موقع پر، کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی ہو، کوئی قضیہ پیش ہوا ہو اور آپ نے اس میں کوئی رہنمائی فرمائی ہو، تو اس کو بھی پہلے معلوم کرنا۔ یعنی اگر یہ امکان بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ضمن میں کوئی رہنمائی ہو سکتی ہے تو پہلے اس کو دریافت کرنا، یہ طریقہ۔ تو یہ سارے خلفاء کا، سارے صحابہ کا، فقہاء صحابہ کا یہی نقطہ نظر ہے، سیدنا ابوبکر کا بھی یہی تھا۔ بالکل صحیح، یعنی گویا حجیت حدیث ان کے ہاں پوری شان کے ساتھ ہمیں دکھائی دیتی۔ ہاں، یہ حجیت حدیث کی اصطلاح تو یا وہ بحث اصل میں آج ہمارے ہاں ایک بالکل اور زاویے سے پیدا ہوئی ہے۔ صحابہ کے ہاں تو بالکل اس معاملے کو وہ یعنی فطری جگہ سے اور سادہ جگہ سے دیکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ کہ جو دین اللہ نے اپنی کتاب اتار دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے
احکام امت کو دینے تھے اہتمام سے، جاری کرنے تھے، وہ آپ نے جاری کر دیے، تو اس کے تو مسلمان پابند ہیں ہی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا معاملہ سامنے آ گیا ہے کہ جس کے معاملے میں امکان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہو، کوئی رہنمائی کی ہو، کوئی فیصلہ کیا ہو، تو یہ فطری بالکل، یعنی مذہبی شعور کے لحاظ سے یہ بالکل فطری ہے کہ آپ نے اس میں اجتہاد کرنا ہے، جی 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 آپ نے اس میں کوئی رائے قائم کرنی ہے۔ تو اگر اس معاملے میں یہ امکان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رائے دی ہوئی ہے، رسول اللہ نے اس کا فیصلہ فرمایا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اسی کی اہمیت ہوگی، تو وہ اس فطری جگہ سے اس کو، تو ان کے ہاں یہ حدیث حجت ہے کہ نہیں ہے، یہ وہ بحث ہی نہیں ہے، اجتہادی معاملہ، اس میں اجتہاد کرنا ہے، حدیث نہ بھی ہوئی تو اجتہاد کر لیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس معاملے میں کوئی بات نہ بھی فرمائی ہوتی، آپ کی ذمہ داری بھی نہیں تھی، تو اجتہاد تو کرنا ہی ہے، لیکن اجتہاد کرتے ہوئے بھی یہ امکان دیکھنا ہے کہ اگر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرمایا تھا، کوئی رہنمائی اس میں فرمائی تھی، اور اس کو جاننے کا ایک امکان ہے کہ لوگوں سے پوچھ لیا جائے، تو فطری طور پر سب سے پہلے اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ ایک اور مشہور روایت ہے کہ ایک عورت آئی، بوڑھی عورت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور اس نے اپنے بحیثیت دادی ہونے کے میراث کا سوال پوچھا کیا کہ میرا کیا حق ہے، میرا کیا حق ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو تمہارے لیے کتاب اللہ میں تو کوئی چیز نہیں پاتا، اور نہ ہی مجھے پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی ایسی چیز ہے مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس وقت پھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ چھٹا حصہ دیا تھا دادی کے لیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہیں جو اس بات کی تصدیق کر دے، تو پھر محمد بن مسلمہ الانصاری جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی توثیق کر دی۔ تو یہاں بھی وہی معاملہ، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ جی جی ایک قرآن مجید میں ظاہر ہے جو حصے بیان کیے گئے ہیں، اس میں ماں باپ کے حصے تو تصریحاً بیان ہوئے، لیکن کیا وہ دادا دادی پر بھی اپلائی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو قرآن اس طرح نصاً واضح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی اپنے فیصلے سے یا اجتہاد سے کوئی ایک طریقہ رائج کیا ہو، یا اس کو سنت کے طور پہ قائم کیا ہو، کتاب اللہ میں تو اتنی بات ہے، لیکن اگر دادا یا دادی کا معاملہ ہو تو میں اس میں یہ قانون مقرر کر رہا ہوں، ظاہر اس طرح سے آپ نے بطور سنت بھی کوئی چیز جاری نہیں کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہر ہے وراثت کی تقسیم کے قضیے پیش آتے تھے مختلف، تو ان میں سے کسی قضیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہوئے کہ ماں باپ یعنی باپ نہیں ہے لیکن دادا اس کی جگہ پر ہے، تو آپ نے وہی حصہ دادا کو دلوا دیا۔ تو وہ اس موقع پہ جب اسی نوعیت کا قضیہ حضرت عمر کے دور میں پیش آیا تو موقع پیدا ہو گیا، انہوں نے بھی پوچھا، اور جن صحابہ کے علم میں تھا وہ فیصلہ، محمد ابن مسلمہ اور مغیرہ بن شعبہ کا، جی جی مغیرہ بن شعبہ، ہاں، انہوں نے بیان کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ یعنی آپ نے جیسے بھی شروع میں فرمایا کہ اگر یہ نہ آتا ان کے سامنے تو وہ فطری طور پہ اجتہاد کر لیتے کہ اب اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، جی وہ آگے انہیں ایک سہولت حاصل ہو گئی۔ دادی کے بارے میں کچھ فیصلے آئے بھی سامنے، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اور دوسرے وارث کون تھے، تو مختلف قسم کی روایتیں سامنے آ رہی تھی، اس سے یہ متعین نہیں ہو رہا تھا کہ کس وارث کے ساتھ ماں تھی کہ نہیں تھی، بالکل صحیح، دادی تھی کہ نہیں تھی، نانی، تو وہاں پر بہت سے فیصلے سامنے بھی آئے لیکن ان سے کوئی واضح رہنمائی نہیں ملی، کیونکہ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ساتھ اور کون کون تھے، تو وہاں پھر ان کو اجتہاد کرنا پڑا۔ صحابہ نے پھر وہ بعض روایات میں ہیں غالباً سعید بن مسیب کے دادی کے معاملے میں، اس طرح شاید دادے کے معاملے میں 100 طرح کے فیصلے تو مجھے حضرت عمر کے معلوم ہیں، ہر کیس کے لحاظ سے یہ دیکھتے ہو کہ باقی اور لوگ کون ہیں، ان کے لحاظ سے کوئی ایک فیصلہ کر دیتے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر نے محض یہی نہیں کیا کہ کسی موقع پہ حدیث طلب کی کہ کسی کے سامنے کوئی روایت ہے،
بلکہ بڑی اہم روایات خود بھی وہ اس کے راوی ہیں، اور انہوں نے موقع بموقع جہاں پہ ضرورت پڑی وہاں روایات پیش کیں۔ بڑی اہم روایات ہیں قریش ولاۃ حاض الامر جو روایت ہے، یہ اس موقع پہ جب خلافت کا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثقیفہ بنی سعدہ میں بحث ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی، تو انصار وہاں مدعی تھے خلافت کے۔ جی تو یہ بڑی اہم روایت وہاں جی تو ان کے یعنی روایت حدیث میں ان کا بنیادی رجحان اگر آپ دیکھیں تو یعنی وہ ان صحابہ میں ہیں جو کوئی موقع یا ضرورت پیش آنے پر ہی کسی روایت کا حوالہ دیتے ہیں۔ جو سنن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہر ہے وہ تو بیان بھی کر رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں، لیکن ایسی احادیث جو کسی خاص موقع پہ آپ نے ارشاد فرمائی، تو یعنی ان کی ذمہ داری کی، شخصیت کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ وہ احادیث روایت کرنے یا لوگوں کو دین سکھانے کے لیے اس طرح فارغ نہیں تھے، وہ یہ ذمہ داری دوسرے صحابہ کی تھی، تو وہ روایت حدیث کے لیے فارغ بھی اس طرح نہیں تھے، اور اس کا کوئی حلقہ بنا کر یا کچھ شاگردوں کو خاص طور پر روایت حدیث یہ ظاہر ان کے مصروفیات کی اور ذمہ داری کی نوعیت کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک، اور ان کا مسلک بھی بنیادی یہی تھا، بالکل ٹھیک کہ وہ کثرت حدیث، کثرت روایت کا اہتمام نہ کیا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اہم ارشادات ان کے علم میں ہیں اور وہ کسی موقع پر وہ قضیہ زیر بحث ہے تو اس کو بیان بھی نہیں انہوں نے کیا۔ بہت سی اہم حدیث انہوں نے بیان کی، جیسے آپ نے بیان کی لا نورس والی جو روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ یہ وراثت۔ تو سیدہ فاطمہ مطالبہ لے کے آئی تھی، جی ایک کہ اہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جو زمینیں فے کی آپ کے سپرد کی گئی اور آپ ان میں سے ہمیں اپنے اقربا کو خرچ دیتے رہے، تو اب ہمیں وہ دے دی جائیں۔ تو وہ وہاں انہوں نے حضور کے ارشاد کا حوالہ دیا سیدنا ابوبکر نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نوعیت یہ واضح کی تھی کہ یہ اصل میں بیت المال کی زمینیں نبی اور ان کے متعلقین کے ضروریات کے لیے خاص کی گئی ہیں، یہ نبی کی ملکیت نہیں ہے، تو اس لیے آگے ملکیت میں وراثت میں تقسیم بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ ضرورت تھی اس روایت بیان کرنے اس کے بغیر یہ معاملہ سیدہ کا مطالبہ ظاہراً دیکھنے میں وہ صحیح مطالبہ تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد نہ ہوتا اور ایک پابندی نوعیت واضح کرنے والی بات نہ ہوتی تو پھر تو ان کی ذمہ داری یہی بنتی تھی کہ وہ زمینیں ملکیت میں تقسیم کریں۔ تدفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ بھی ایک مسئلہ پیش آیا، ایک ضرورت پیش آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ کیسی بنائی جائے، تو اس موقع پہ بھی وہ روایت کہاں بنائی جائے اور کیسی بنائی جائے، کیسی بنائی جائے۔ ہاں تو کیسی بنائی جائے میں تو غالباً انہوں نے کہا تھا کہ بھئی دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، پیغام بھیج دو جو پہلے آ گئے، لیکن کہاں بنائی جائے اس میں انہوں نے غالباً مسند کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کی جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں پر ان کی تدفین ہوتی ہے، تو اس کی روشنی میں پھر سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہی ان کی تدفین کی قبر مبارک بنائی گئی۔ ایسی دجال سے متعلق بھی آپ نے کوئی بڑی اہم روایت بیان کی ہے، وہ ذرا آپ بیان کیجیے گا، دجال کے خروج کے ہاں جی، تو یہ تو یعنی یہ سمجھنا اہم ہے کہ ایک تو کچھ عملی مسئلے پیش آ گئے نا، تو وہاں تو ضرورت پیدا ہوئی اور وہ حدیثیں بیان کرنی تھی، وہ انہوں نے کرنی پڑی انہیں۔ جی اس طرح بعض ایسی حدیثیں جن کا تعلق مستقبل کے واقعات سے، امور غیب سے، تو ظاہر ہے وہ عملی نوعیت کے مسئلے اس طرح نہیں ہیں، لیکن ان کے مضمون کی جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر سیدنا ابوبکر نے ان کو بھی بیان کیا۔ تو دجال کے آمد کا ذکر تو بہت سی روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر صحابہ کو بتاتے تھے کہ سارے انبیاء متنبع کرتے چلے آ رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں۔ ظاہر سیدنا ابوبکر کے علم میں بھی تو بعض موقعوں میں انہوں نے ان میں سے بعض روایتوں کا ذکر کیا، بتایا کہ اور میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے تو وہ اصفہان کے علاقے سے اس کا خروج ہوا۔ اچھا، ٹھیک صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں، آگے آنے والے واقعات جن پر امت کو متنبع رہنا چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اہتمام سے، مطلب دجال کی جو حدیثیں ہیں آپ نے اہتمام سے بیان کی، بالکل اہتمام سے، کافی سر، اور یہ کہہ کے بیان کی ہیں کہ ہر نبی انذار کرتا رہا، تو صحابہ نے بھی اس کا اہتمام کیا کہ وہ جو ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے
جیسے حضور نے ہمیں خبردار کیا، ہمیں بھی لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح، یہ سیدنا ابوبکر نے روایت بیان کی۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح شفاعت کبریٰ کی روایت بھی ہے سیدنا ابوبکر صدیق سے۔ جی، قیامت وہ اب وہ جو روایت ہے وہ قیامت کے دن کیا واقعات ہوں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اور اپنے کرم کا اظہار شفاعت کے ذریعے سے کیسے کریں گے، وہ اہم روایت ہے، اور اس کو بھی صحابہ اہتمام سے بیان کرتے تھے۔ بعض موقعوں پہ سیدنا ابوبکر نے بھی پورا واقعہ کہ حشر کے میدان میں لوگ پہلے دوسرے انبیاء کے پاس جائیں گے کہ اس کیفیت کی جو سختی ہے اور ہولناکی ہے اس سے نجات دلائی جائے، آخر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے، آپ کو پھر اجازت دی جائے گی، اور آپ کی شفاعت سے پھر لوگ اس مشکل سے۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہمیں ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے کہ مختلف الحدیث کے حوالے سے ان کا رجحان کیا ہے۔ صحابہ مختلف احادیث جو بظاہر آپس میں تعارض لگ رہا ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور پھر کہا کہ تم رسول اللہ کے بارے میں ایسی روایتیں بیان کرتے ہو جو آپس میں مختلف ہیں، ان کے مضامین میں اختلاف ہے، تو بعد میں تو لوگ تمہارے بعد اس اختلاف کو اور زیادہ بڑھا لیں گے۔ تو وہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، اسی کے حلال کو حلال جانو اور اسی کے حرام کو حرام جانو۔ یہاں پہ جو ہے وہ مختلف الحدیث اور ان کا موقف سیدنا صدیق اکبر کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم اثر ہے، مرسل روایت ہے، یعنی ابن ابی ملیکہ نے نقل کی ہے، اور ذہبی نے ان کے سند سے بیان کی ہے، مراسیل میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو بات وہ کہہ رہے ہیں یہ رجحان ہمیں باقی بڑے صحابہ کے ہاں بھی دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ اہم ہے کہ حدیث کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم منتقل ہوا ہے لوگوں تک، اس کو اب آگے منتقل کرنے کی ذمہ داری کتنی ہے، کس شکل میں منتقل کرنا چاہیے، اور اس میں انتخاب اور ترجیح وہ کیسے قائم کرنا چاہیے۔ تو یہ جو سوالات ہیں، سنت تو منتقل ہونی ہے، بالکل ٹھیک، تو آپ نے خود قائم بھی کر دی، جاری بھی کر دی، تعلیم کا بھی اہتمام کر دیا، وہ تو کرنی ہے، لیکن یہ ذخیرہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ حیثیت نہیں دی، اس کو محفوظ کرنے یا اس کے منتقل کرنے کا اہتمام نہیں کیا، صحابہ کو اس طرح اس کا پابند بھی نہیں کیا۔ بالکل صحیح۔ ظاہر ہے اب یہ وہ دائرہ ہے جو جس میں صحابہ نے اجتہاداً طے کرنا ہے اور اپنی ڈسکریشن کو بھی استعمال کرنا ہے کہ اس علم کو ہم کیسے، کس شکل میں اور کن حدود میں آگے منتقل کریں جو امت کے لیے فائدہ مند ہو، مسائل نہ پیدا کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو اس میں جیسے ہم آگے دیکھیں گے اور بہت سے پہلو ہیں ان کے سامنے، جس کی وجہ سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی جو باتیں ہمارے علم میں وہ ساری کی ساری ہم آگے منتقل نہ کریں، بلکہ اس میں ہم احتیاط کے خاص پہلوؤں کو ملحوظ رکھیں۔ تو ایک بڑا مسئلہ یہ تھا صحیح کہ صحابہ کے پاس، اب اس کی مثالیں یہاں حضرت ابوبکر کے آثار میں نہیں ہیں، لیکن اس کی کچھ مثالیں آگے میں سیدنا عمر کے آثار میں دکھائی دیں گی۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر رہنمائی کی صحابہ کی، یہ ایک معاملے میں ایک طرح سے عمل کیا، کبھی دوسری طرح سے عمل کیا۔ اب صحابہ کے مابین، صحابہ کے سامنے وہ دونوں تینوں طرح کی روایات ہیں، اب نسبت ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن بظاہر دیکھنے میں وہ متعارض ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال جیسے ہم لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مستند آپ کو صحابہ میں یہ ملتی ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز اگر کھا لی جائے تو اس کے بعد وضو کرو، لیکن اتنی مستند حدیث آپ کو صحابہ کے سامنے یہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بغیر وضو تازہ کیے آپ نے کوئی پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد نماز ادا فرمائی۔ تو اب اس طرح کی روایتوں کے بارے میں کیا کیا جائے، یہ ایک سوال ہے، اور بڑا اہم سوال۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس میں اب ظاہر ہے ہمارے جب پہنچ گئی ہیں ہر طرح کی حدیثیں، تو فقہا کے مابین ظاہر ہے اس میں علمی طور پر جو مختلف رجحانات وہ قائم ہوئے ہیں،
بعض نے ترجیح کا طریقہ اختیار کیا، بعض نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان میں ہم ناسخ اور منسوخ کے اصول پہ سمجھ سکتے ہیں، بعض نے تطبیق کے کوئی اور طریقے اختیار کر لیے. لیکن یہ حدیثیں پہنچ جانے کے بعد ہے. سیدنا ابوبکر اور اس طرح سیدنا عمر کا بھی یہ رجحان لگتا ہے کہ ان کا رجحان یہ تھا کہ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہمیں ایک بہت واضح اور کیٹیگوریکل ہدایت ہمارے سامنے نہیں ہے. آپ نے مختلف موقع پر رہنمائی فرمائی، لیکن اب وہ ظاہری شکل میں اس سے کوئی واضح رہنمائی ملنے کی وجہ کنفیوژن پیدا ہو رہی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. وہ ذہن میں الجھاؤ پیدا کر رہے ہیں کہ حضور نے ایسے کیا یا ایسے کیا، اس کا پابند کیا یا اس کا پابند کیا. تو صحابہ جو ہیں یہ تو حضور کی تربیت یافتہ ہیں، اور اس طرح کی چیزوں میں اختلاف اگر ہو بھی تو اس کو حدود میں رکھیں گے، اور ان کے ذہن میں انہوں نے حضور کو خود دیکھا ہے، خود آپ کی صحبت پائی ہے، تو یہ چیزیں کنفیوژن نہیں پیدا کریں گی. لیکن یہ چیزیں جب بعد کے لوگوں تک پہنچیں گی بالکل ٹھیک ہے، تو ان کے لیے وہ اعتقادی سوالات بھی پیدا کریں گی، اختلاف بھی پیدا کریں گی، اور اختلاف بڑھتا بھی چلا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، گہرا ہوتا جائے گا. بالکل صحیح. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسئلہ سیدنا عثمان کے دور میں قراءات کے اختلاف کے بارے میں سامنے آیا. اچھا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل. اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ ہم نے یہ سارا اختلاف اس کو آگے نہیں منتقل کرنا، یہیں پہ حل کرنا ہے. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے مصحف مرتب کرا دیا کہ اس کے مطابق پڑھنا ہے. اس کے علاوہ جو بھی کم زیادہ الفاظ یا اس سے بدل کے الفاظ مختلف صحابہ پڑھ رہے ہیں یا لوگوں نے ان سے سیکھے ہوئے ہیں، ان کی حیثیت مستند اب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے باقاعدہ اختلافات قرات کو آگے منتقل ہونے سے، یعنی اس درجے میں اس طرح پر کہ وہ لوگوں کے لیے قرآن کے مختلف ورژنز بن جائیں، اس سے روک دیا. تو سیدنا ابوبکر کا بھی اس اثر سے لگتا ہے کہ رجحان یہ تھا کہ اس مضمون کی حدیثیں جو اختلاف پر مبنی ہیں اور وہ کوئی ایک واضح رہنمائی دینے کے بجائے الجھن پیدا کر رہی ہیں، ان کو آگے بیان ہی نہ کیا جائے. اچھا، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تو اس کے بجائے یہ کہا جائے کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ میں یا اگر سنت میں کوئی حکم واضح طور پر دیا گیا ہے تو اس کے حلال کو حلال کہو، اس کے حرام کو حرام کہو. یہ حدیثیں، یعنی اصل میں تو حدیث سے جو آپ نے رہنمائی کے لیے کرنا نا، تو وہ حدیثوں میں اگر رہنمائی لینے کے لیے پھر آپ کو اجتہاد کرنا پڑ رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو پہلے ہی تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس اجتہاد کو یا اس اختلاف کو حضور کی نسبت سے بیان کرنے کے بجائے آپ آپس میں اجتہاد سے اختلاف کریں. تو ایک بڑا اہم رجحان ہے جو ان کے سامنے آتا ہے کہ حدیثوں کو بعینی ہی جیسے وہ آئی ہیں اور سارے کے سارے ذخیرے کو آگے منتقل کرنے سے کس نوعیت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. ابھی آثار کا مطالعہ ہم پہلے سے بھی کر رہے ہیں اور ابھی بھی اور آگے بھی کریں گے. تو ایک چیز سامنے آتی ہے، میں چاہتا ہوں ابھی سے واضح ہو جائے کہ سنت اور حدیث کا فرق جو ہے وہ تو ہمیں آثار میں بہت واضح طور پہ نظر آ جاتا ہے، اور تھوڑی سی محنت سے ہی ہمیں دونوں لائنیں الگ الگ نظر آتی ہیں. اس کے باوجود ہماری اصول حدیث کی بحثوں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کئی دفعہ ایک بڑا موقف سامنے ہی آتا ہے کہ حدیث اور سنت جو ہے یہ ہم مانے ہیں. تو یہ بحث کیوں ان کے سامنے، یا اس خط جو ہے خط تقسیم جو ہے وہ واضح کیوں نہیں ہے جہاں یہ بحث کی جاتی ہے؟ نہیں، اس کی وجہ تو دیکھیں نا، تاریخی طور پر ہم پیچھے جب کتابت حدیث کی بات ہم نے کی ہے تو اس میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ صحابہ کے ہاں، فقہائے صحابہ کے ہاں تو ابتدائی دور میں رجحان یہ ہے کہ ہم جو سنن ہیں، دین کے احکام پہ یا اس کے فرائض پہ عمل کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ جاری فرمایا، یا کوئی کسی اہم معاملے میں آپ کی ایک واضح رہنمائی ہمارے سامنے ہے اور وہ عملی نوعیت کی ہے، وہ تو ہم لوگوں کو بتائیں، کیونکہ لوگوں نے دین پہ عمل کرنا ہے. عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ طریقہ یا آپ کا اسوہ ہی بہترین ہو سکتا ہے. لیکن اس کوشش میں ہم نے دیکھا کہ، اور روایت حدیث میں بھی ہمیں یہ رجحان لگتا ہے، سارے بڑے صحابہ وہ تقلیل روایت کے قائل ہیں، لیکن عملاً امت میں جو رویہ
مقبول ہوا اور زیادہ اثر انداز ہوا، اور جس کے نتیجے میں احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ منتقل بھی ہوا اور وہ محفوظ بھی کر لیا گیا۔ اب اگر جب وہ محفوظ ہو گیا سارا ذخیرہ، تو پھر یہ موقف اختیار کرنا یا یہ رویہ اختیار کرنا پھر ممکن نہیں۔ اچھا، بالکل ٹھیک، بالکل یعنی صحیح۔ اب اگر ہمارے سامنے کسی معاملے میں متعارض حدیثیں بھی 2-3 قسم کی آ گئی ہیں، ہم تک پہنچ گئی ہیں، تو اب یہ کہنا ممکن نہیں رہا کہ بھی ان حدیثوں کو سرے سے بیان ہی نہ کرو اور اس کے بجائے کتاب اللہ کی روشنی میں اجتہاد کر لو۔ یہ ممکن نہیں۔ یہ آگے یا تو صحابہ وہ نہ پہنچاتے، یا اس موقع پر کوئی ایسا اہتمام ممکن ہوتا کہ اس طرح کی متعارض حدیثیں، مختلف الحدیث، یہ آگے نہ منتقل کی جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ یہ ایک کیٹیگری کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح باقی بھی صحابہ کے جو کنسرن تھے یا اشکالات تھے کہ اس سے کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس ساری نوعیت کی حدیثیں وہ پھر آگے منتقل ہوئی ہیں اور وہ محفوظ ہوئی ہیں۔ منتقل اور محفوظ ہو جانے کے بعد تو امت کی روایت کے پاس، محدثین کے پاس اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اس کے اعتنا کرنا ہے، اب اس کو کیسے تحقیق کیسے کی جائے یہ گفتگو وہ کر سکتے ہیں، ترجیح کیسے قائم کی جائے یہ گفتگو وہ کر سکتے ہیں، اختلاف میں گنجائش تسلیم کی جائے یہ گفتگو وہ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، وہی وہ کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس مرحلے پر آ کر پھر آہستہ آہستہ اصل میں جو امت کی عملی روایت ہے، سنت، اس میں بھی ظاہر ہے اس میں بعض چیزیں مختلف میں ہونا شروع ہو گئی، احادیث بھی اثر انداز ہونا شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو جیسے جس مفہوم میں آپ پہلے دور میں کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قائم کر دی ہے اور وہی طریقہ چلا آ رہا ہے، اس پر اور چیزیں اثر انداز نہیں ہوئی، یہ بھی شروع کے دور میں ہی ممکن تھا۔ جیسے جیسے اس عمل پر اور اس تعامل پر روایات، صحابہ کے اجتہادات، مختلف علاقوں میں جو فقہاء ہیں ان کی ترجیحات یہ اثر انداز ہونا شروع ہوئی ہے، تو دوسری تیسری صدی میں جا کر اصل میں سنت کی تحقیق کے لیے بھی بنیادی ذخیرہ تو احادیث کا بڑا سورس وہ بن گیا۔ تو اس کے بعد پھر اہل علم نے یعنی وہ اس کی نفی تو نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز امت میں جاری کی تھی وہ الگ ہے، اور کچھ احادیث ہیں جو انفراداً نقل ہوئی ہیں وہ الگ ہے، اس کی نفی نہیں کرتے، لیکن عملاً وہ دیکھتے ہیں کہ اس سنت کی تحقیق کے لیے بھی اور یہ جو انفراداً نقل ہوئی ہمارے پاس ذخیرہ یہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، سورس ہی، بالکل ٹھیک۔ تو پھر وہ سنت کا لفظ بھی عموم میں استعمال کر رہے ہیں، اور ان میں سے بعض اہل علم پھر یہ فرق بھی اس کو زیادہ اہم نہیں سمجھتے کہ سنت اور حدیث میں فرق ہے، اس لیے کہ سنت بھی اگر کوئی ہے تو ہم نے تحقیق تو اس کے اب حدیث سے ہی کرنی، تو یہاں سے وہ نقطہ نظر پیدا ہوا۔ اچھا، بالکل بہت اچھی تقسیم اور بڑا واضح کر دیا آپ نے، دونوں ادوار کے فرق کو یہ ملحوظ رکھا۔ میرے خیال سے اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو انکار حدیث کا رویہ پایا جاتا ہے وہ غالباً اسی فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے شاید، جس کی وجہ سے ان کے ہاں وہ اس دور کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں جس کے بعد ایک سبب انکار حدیث جو جدید دور میں پیدا ہوا، اس کے اسباب تو مختلف ہیں، لیکن یہ جو مختلف الحدیث کی نوعیت کی چیزیں، اس دائرے میں ایک بڑا سبب ایک عام جو حدیث کے اسکالرز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک لے مین کی سطح سے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں لیکن وہ حدیث کے اسکالر اگر نہیں ہیں، وہ جب ذخیرہ حدیث کو دیکھیں گے تو یہ مسائل ان کے ہاں پیدا ہوں گے۔ ایک سبب یہ ہے کہ چونکہ علمی روایت میں یا محدثین کی روایت میں پھر اب یہ فرق جو ہے نا کہ سنت آپ نے جاری کی تھی وہ یہ ہے، اور انفرادی طور پر آپ کے عمل کو یا آپ کی کسی بات کو نقل کی گئی روایات وہ یہ ہیں، یہ فرق قائم نہ ہونے کی وجہ سے تو پھر اصل میں وہ اس پورے ذخیرے کے بارے میں ویسے پیدا ہوئی، اور اس کا اثر پھر فی نفسی سنت کی حیثیت پر بھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث کے رجحان پہ بڑی خوبصورت گفتگو رہی، ان کی اہم روایات، طلب حدیث، مختلف الحدیث کے بارے میں ان کا موقف بڑا خوبصورت آپ نے واضح کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم نشست میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث پر بات کریں گے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔